شان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شان حبیب الرحمن یہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت عظیم کتاب ہے. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ عشق رسول میں بہت ترقی پائیں گے. قرآنی آیات سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان مفتی صاحب نے فرمایا. اس میں آپ لکھتے ہیں حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی علی رحمۃ اللہ الکوی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم چمن میں جا کر یعنی باغ میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں. وہی شہد ہے. ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا. یہ تو بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی؟ شہد کی مکھی نے عرض کیا گفت چوں خوا نیم بر احمد درود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم می شود شیریں و تلخی را ربود. یعنی یہ فارسی ہے، یعنی ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے یعنی باغ سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہیں. شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پھیکے تلخ رس مل کر ایک ہو گئے، سب کا نام شہد ہو گیا. ایسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی برکت سے سارے عربی سارے عجمی انسان ایک ہو گئے، ان کا نام مسلمان ہو گیا. جس طرح درود شریف کی برکت سے پھیکا رس میٹھا ہو گیا، انشاءاللہ عز و جل ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ہماری پھیکی عبادتوں میں بھی درود پاک کی برکت سے قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی. جس طرح درود شریف کی برکت سے شہد شفا بن گیا، اسی طرح ہر دعا درود شریف کی برکت سے مرض گناہ کی دوا ہے. اے اللہ عز و جل ہمیں عمر بھر فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے اور محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. ہوں درود و سلام میرے لب پر مدام، ہوں درود و سلام میرے لب پر مدام، ہر گھڑی دم بدم تاجدار حرم
گھڑی دم بدم تاجدار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 فرامین سنیے۔ فرمایا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ فرمایا جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو کاش ہماری عادت پڑ جائے کہ ہم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کام کچھ بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک نیک کام کے 10 ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر اچھی نیت کسی نیک کام میں نہیں کریں گے ثواب نہیں ملے گا، اور جتنی نیتیں کریں گے اتنا ثواب ملے گا، جتنی زیادہ نیتیں کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ امیر اہل سنت نے ثواب بڑھانے کے نسخے رسالے میں 72 مدنی گلدستے مرتب فرمائے اور ہمیں عطا فرمائے۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً بھی لے سکتے ہیں، ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ریڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری مدنی پھون اس کے اندر، قرض دینے کی نیتیں، قرض لینے کی نیتیں، فون کرنے یا وصول کرنے کی نیتیں، اپنے پاس فون رکھنے کی نیتیں، بجلی استعمال کرنے کی نیتیں، پنکھا یا اے سی یا واشنگ مشین چلانے کی نیتیں، کمپیوٹر کے متعلق نیتیں، مدنی چینل دیکھنے کی نیتیں، دینی کتاب پڑھنے کی نیتیں، دینی مدرسے میں پڑھنے کی نیتیں، علم دین یا قرآن مبین پڑھنے کی نیتیں، تلاوت کرنے کی فضیلتیں، تلاوت کرنے کی نیتیں، تلاوت سننے کی نیتیں، نعت شریف پڑھنے سننے کی نیتیں، بہت ساری اس طرح کی نیتیں دی ہوئی ہیں۔ اس میں جوتے پہننے کی نیتیں بھی ہیں، آئیے میں کچھ بیان بھی کر دیتا ہوں۔ مثلاً اتباع سنت میں جوتے پہنوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جوتے جھاڑ لوں گا تاکہ کوئی کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ سیدھے جوتے سے پہل کرنے کی سنت ادا کروں گا۔ صفائی کی سنت ادا کرتے ہوئے پاؤں کو گندگی اور میل کچیل سے جوتوں کے ذریعے بچاؤں گا۔ اس سلسلے میں شرکت کی نیتیں بھی کر لیجیے۔ اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اول تاخیر شرکت کروں گا۔ عشق رسول پانے کے لیے، عشق رسول میں ترقی کے لیے اول تاخیر شرکت کروں گا۔ نعت یا اشعار ممکن ہوا تو ساتھ مل کر پڑھوں گا، ورنہ تصور گنبد خضرا میں ڈوب کر سنوں گا۔ قرآنی آیات پڑھی گئیں تو رحمت الہی کی امید پر کان لگا کر سنوں گا۔ حسب موقع جل جلالہ یا عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا استغفر اللہ، یا سبحان اللہ، یا ما شاء اللہ وغیرہ پڑھوں گا۔ رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، ادب کے ساتھ بیٹھوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا، نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اصال ثواب کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اور میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، اور پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں۔ بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات، بالخصوص اپنے شیخ طریقت کو پیش کرتا ہوں، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیسا عشق مصطفیٰ تھا، اپنی جان سے بڑھ کر مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اور آج میں آپ کو عرض کروں گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی اولاد اور سارے رشتے داروں سے بڑھ کر شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، خالی زبانی نہیں، عملی طور پر۔ اس کی کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔
چنانچہ کنز العمال جلد 12 صفحہ 356 حدیث نمبر 35364. سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قبیلہ بنی سلیم کا ایک اعرابی ناگہاں یعنی اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل کے پاس سے گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے. یہ اعرابی یعنی عرب کا دیہاتی جنگل سے ایک گوہ پکڑ کر لا رہا تھا. اعرابی نے آپ کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا، وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی. اعرابی یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا مجھے لات و عزا کی قسم، یہ دو بت ہیں لات و عزا جس کی کفار پوجا کرتے تھے، میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ میری گوہ آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے. یہ کہہ کر اس اعرابی نے گوہ کو آپ کے سامنے ڈال دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گوہ کو پکارا تو اس گوہ نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من واف القیام، میں حاضر ہوں، تمام سعادتیں آپ کے قدموں میں ہیں، اے قیامت کے قریب آنے والوں کی زینت. اس گو نے اتنی بلند آواز سے یہ بات کہی کہ جتنے لوگ موجود تھے سب نے وہ آواز سن لی. میرے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا معبود کون ہے، یعنی تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس گو نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنہ رحمتہ وفی النار عقابہ. میرا معبود وہ ہے کہ اس کا عرش آسمان میں ہے، اس کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں ہے، اس کا عذاب جہنم میں ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گو بتا میں کون ہوں؟ اس گو نے بلند آواز سے پکارا اور کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا. یہ منظر دیکھ کر وہ اعرابی، وہ عرب کا بدو، عرب کا دیہاتی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں جب تک وہ اعرابی مسلمان نہ ہوا تھا تو کیا جذبات تھے، جب مسلمان ہو گیا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی محبت ہوئی کہ فوراً کہا کہ آپ میری نظر میں میری اولاد سے زیادہ پیارے ہیں، میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اعرابی کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی. اعرابی قرآن کی ان دو سورتوں کو سن کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، طویل و مختصر ہر قسم کے کلاموں کو سنا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا. تو آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی اس اعرابی نے اسلام قبول کیا تو اس کے جذبات کیا تھے کہ آپ مجھے میری جان سے بڑھ کر عزیز ہیں،
آپ مجھے میری اولاد سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک ماں باپ اولاد سے بڑھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں محبوب نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، بخاری شریف حدیث نمبر 13، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حضور پر نور شافعی یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں مومن سے مراد مومن کامل ہے۔ تو کامل مومن وہ شخص ہوگا جو اپنے والد، اپنی اولاد، سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا۔ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق والد سے بڑھ کر جان لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ والد سے بڑھ کر رسول اللہ کا حق ہے، اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ کا حق ہے، تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ کا حق ہے، کیونکہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گمراہی سے نکال کر ہدایت دی اور دوزخ سے نجات دی۔ اسلام قبول کیے بغیر تو جنت کسی کو بھی نہیں ملے گی، جہنم سے چھٹکارا کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگا۔ شارع صحیح مسلم حضرت سیدنا محی الدین یحییٰ بن شرف نووی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں انسان کبھی اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اس کے حواس کو لذت حاصل ہوتی ہے، جیسے حسین و جمیل صورتیں، اچھی آوازیں۔ کبھی ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جن سے اس کی عقل کو لذت حاصل ہوتی ہے، مثلا علم و حکمت کی باتیں، تقوی و طہارت، علماء و متقی لوگ۔ کبھی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں اور اس سے شر اور ضرر یعنی نقصان کو دور کرے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک قسم ہے کہ آپ کی سنت کی نصرت کرنا، آپ کی شریعت کی مدافعت کرنا، آپ کی زیارت کی تمنا کرنا، آپ کے اوپر اپنی جان اور مال کو خرچ کرنا۔ اور قاضی ابو الفضل نے کہا جب تک کوئی شخص ہر والد، ہر اولاد سے آپ کو افضل نہ جانے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور اس کے کفر میں کوئی شک نہیں جو آپ کی تعظیم اور اجلال کا عقیدہ نہ رکھے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب کی محبتوں پر راجع ہونا یعنی بڑھ کر ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام اجناس میں کامل بنایا، آپ کو تمام انواع پر فضیلت دی، آپ میں تمام محاسن ظاہرہ و باطنہ جمع فرمائے، آپ کو اخلاق حسنہ اور خصائل جمیلہ کی خصوصیت عطا کی ہے۔ امام قرطبی مزید فرماتے ہیں جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنی میں ایمان رکھتا ہو وہ یقیناً اس محبت یعنی والد، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت کرنے کو ترجیح دینے کے وصف سے خالی نہیں ہو سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے،
ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز کیا تھا عشق رسول کا، سنیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل قربت کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے مجھے زیادہ عزیز ہے. اسلام لانے کے بعد آپ آخری وقت تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات صحبت سے فیض یاب رہے. صدیق اکبر سفر میں، حضر میں، یعنی گھر میں یا سفر میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی، اپنی اولاد کو، عیال کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چھوڑا. کسی عاشق رسول نے کیا عشق بھرے جذبات کا اظہار کیا، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مالوں سے زیادہ محبوب تھے، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے آبا و اجداد سے زیادہ محبوب تھے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی ماؤں سے زیادہ محبوب تھے. حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں حالت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے. وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کے محو ہونات میں، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے. یہ اعلیٰ فرما رہے ہیں آنکھ تو وہ ہے جو آقا کو دیکھتی ہے، وہ آنکھ ہے، اور لب وہ ہیں کہ جو آقا کی تعریف کرتے ہیں،
نعت پڑھتے ہیں. سر وہ سر ہے جو آقا کے قدموں پر جھکتا ہے، اور دل حقیقتاً وہ دل کہلانے کے لائق ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نثار ہے. حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ شفا شریف میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور میری نظر میں کوئی آپ سے اہم انسان نہیں، اور نہ ہی یہ میرے بس میں تھا کہ میں اپنی نظر میں آپ سے زیادہ کسی کی عظمت و محبت کو جگہ دوں. سب سے بڑھ کر اللہ کا، اس کے رسول کا حق ہے، اور یہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا. چنانچہ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد 30 صفحہ 309 پر اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی میں مردود ہے. اللہ اسے اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے. والعیاذ باللہ تعالی. تو سب سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان کامل نہیں ہوگا. تمام محبوب اشیاء کی محبت سے اہم محبت محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے. محبت کا جو اگلا درجہ ہے، انتہائی درجہ ہے، وہ عشق ہے. پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے. تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، معلوم ہوا تمام حقوق سے بڑھ کر اللہ رسول کا حق ہے. اس کے مقابل نہ ماں ماں ہے، نہ باپ باپ،
نہ بھائی بھائی، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفی۔ خدا کی خدائی سے مراد یہ لوگ، انسان، دنیا والے۔ زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے خلق تو کیا غم، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ پارہ 28 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ اس آیت کے تحت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہید الایمان میں بہت کچھ لکھا ہے، اور امیر اہل سنت نے جو 72 مدنی انعامات عنایت فرمائے اس میں اس کتاب کو پڑھنے کی تاکید ہے، اور ہر مسلمان اس کو پڑھے، انشاءاللہ دل میں عشق رسول پیدا ہوگا، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غستاخی کرنے والے ہیں ان سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور یہ بھی عشق رسول ہے کہ جو محبوب کا غستاخ ہو اس سے نفرت ہو۔ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے تحت آپ نے بہت کچھ لکھا ہے، اس میں یہ بھی ہے اللہ تعالی تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا جس میں انشاءاللہ تعالی حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔ اللہ تعالی روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں، یعنی بڑھ کر سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔
یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی. بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو. مگر انتہائے بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. یہ آیت مبارکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی. امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس آیت کو بھی لکھا اور اس کی شان نزول کے تعلق سے بھی لکھا. آیت کا ایک حصہ لکھا ہے. یہ آیت مبارکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی. آپ کے والد حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ دیے. صدیق اکبر نے انہیں اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرے. بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا کیا واقع تم نے ایسا کیا تھا، والد کو دھکا دیا تھا؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا. صحابہ کرام حضور کی محبت میں کسی کی پرواہ نہ کرتے، چاہے بیٹا ہو یا باپ. اس آیت کی تفسیر صحابہ کی زندگیاں ہیں، چنانچہ امیر اہل سنت نے نقل کیا. اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں اپنے والد جراح کو قتل کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند عبد الرحمن کو، جو اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مقابلے کے لیے بلایا. عبد الرحمن آؤ، آج باپ بیٹے دو دو ہاتھ ہو جائیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کیا جو کافر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا جو کافر تھا. حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے ربیعہ کے لڑکوں عتبہ اور شیبہ کو جنگ بدر میں قتل کیا جو ان کے قرابت تھے، رشتہ دار تھے. خدا اور رسول پر ایمان لانے والوں کو جسمانی رشتہ داری کا کیا پاس. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے میل جول اور محبت رکھنا حرام ہے، یاد رکھیں. اور بے ایمانی کی نشانی. امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جو صفحہ نمبر 80-82 پر لکھا ہے. سعادت مند فرزند، سعادت مند بیٹا اپنے باپ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا. اگر کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دے دے تو اس کا بیٹا اس سے بولنا گوارا نہیں کرتا. تو جن پر دونوں جہاں اور ماں باپ بھی قربان، ان پیارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کرنے والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے محبت کرنا کیوں کر گوارا کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو ہر مذہب کے جلسوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی صحبتوں میں بے دھڑک شرکت کرتے ہیں. خدا پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا. مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین خیر خواہی ہی ہے. 3 بار فرمایا. عرض کیا کس کی؟ فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کی، امام کی اور عوام کی. اللہ کے رسول کی خیر خواہی کیا؟ مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں انہیں تمام نبیوں کا سردار ماننا، ان کے تمام صفات کا اعتراف کرنا، جان و مال اولاد سے زیادہ انہیں پیارا رکھنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کا ذکر بلند کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری. ذرا غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں؟ ذرا اپنے چہروں پر غور تو کریں. چہرہ مدنی چہرہ ہے. امیر علیہ سنت نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 558 اور اس سے آگے بھی، اس سے پہلے بھی لکھتے ہیں
اے محبوب کی سنت کو اپنے چہرے سے دور کرنے والوں، اگر پیارے سرکار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے استفسار فرما لیا، قیامت میں بارگاہ رسالت میں حاضری تو ہونی، شفاعت کی بھیک انہیں سے تو مانگنی، کیا تم مجھ سے محبت کرتے رہے ہو؟ ظاہر انکار تو کر ہی نہیں سکتے، یہی عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، ہم آپ کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر عزیز سمجھتے تھے، مال اولاد سے بڑھ کر عزیز سمجھتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو دنیا میں جھوم جھوم کر عرض کیا کرتے تھے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بے تابی کا عالم تو یہ تھا کہ بے قرار ہو کر عرض گزار ہوا کرتے تھے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر صلی اللہ علیہ وسلم، سودا سرے بازار ہو جائے اے آقا، جب محبت کو زیادہ ہی جوش مارتی تھی تو یہ تک کہہ دیتے تھے جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم، کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے۔ یہ سب کچھ سن کر اللہ نہ کرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض یہ ارشاد فرمائے اے میرے غلاموں، اگر واقعی تم مجھے مال سے، اولاد سے، ماں سے، باپ سے بڑھ کر عزیز تر سمجھتے تھے، صرف میری ہی خاطر دنیا میں زندہ تھے، میرے نام پر بکنے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار تھے، آخر کیا وجہ تھی کہ شکل و صورت میرے دشمنوں جیسی بنائے پھرتے تھے؟ کیا تمہیں یہ میرے ارشادات نہ پہنچے تھے؟ مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی ان کو بڑھنے دو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ، جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ فیشن پر مر مٹنے والوں، یہ ارشادات عالیہ یاد دلانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ گئے، آپ کیا کریں گے؟ کس کے دروازے پر فریاد کریں گے؟ کس کے دروازے پر شفاعت کی بھیک لینے جائیں گے؟ کون اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے بچانے والا ہوگا؟ جھٹپٹ توبہ کیجیے، اپنا چہرہ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت سے آراستہ کر لیجیے، اپنے رخ پر محبت کی نشانی سجا لیجیے، یہ غلط فہمی ختم کر دیجیے کہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بعد میں رکھ لیں گے، شادی کے بعد دیکھی جائے گی، تو شیطان کے چکروں میں نہ آئے۔ امیر اہل سنت نے ایک نوجوان کی عبرتناک موت کا لکھا ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے کہ اگر داڑھی رکھیں، فرینچ کٹ نہیں، خشخشی نہیں، داڑھی منڈانا بھی حرام ہے، کتروا کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا یہ بھی حرام ہے، داڑھی رکھیے، ضرور رکھیے، مصطفیٰ کے پسند کی رکھیے۔ اب جو داڑھی منڈے کی 30 شامتیں لکھی ہیں یہ بڑی عبرتناک ہے، سنیں اور عبرت پکڑیں، اللہ نصیب کرے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 22 میں داڑھی منڈانے اور ایک مٹھی سے گھٹانے کی مذمت میں لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ، یہ اعلیٰ حضرت کے ایک رسالے کا نام ہے، نامی ایک رسالہ ہے، اس رسالے کی اختتام پر داڑھی منڈانے اور ایک مٹھی سے گھٹانے والے کے متعلق، یہ جلد 22 سے اور صفحہ 675 تا 676 ہے، داڑھی منڈانے ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 سزاؤں، وعیدوں اور مذمتوں کی فہرست درج فرمائی ہے، بخوف طوالت حوالے حذف کر دیے ہیں، جنہیں دیکھنا ہو وہ وہیں سے دیکھ لے۔ اب جو 30 شامتیں ہیں داڑھی منڈانے کی یا گھٹانے کی وہ سنیں۔ داڑھی منڈانے والے اللہ و رسول کے نافرمان ہیں جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شیطان لعین کے محکوم یعنی ماتحت ہیں، سخت احمق ہیں، اللہ عز و جل ان سے بیزار ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیزار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صورت دیکھنے سے کراہت آتی ہے، یہودی صورت ہیں، نصرانی وضع ہیں، فرنگیوں سے مشابہ یعنی ملتے جلتے ہیں، مجوس یعنی آتش پرستوں کے پیرو یعنی نقش قدم پر ہیں، ہندوؤں کی سی صورت، مشرکین کی سی سیرت ہیں، مصطفیٰ کے گروہ سے نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہی اپنے ہم صورتوں نصارہ، یہود، مجوس و ہنود کے گروہ سے ہیں، واجب التعزیر یعنی لائق سزا ہیں، شہر بدر کرنے کے قابل ہیں، مبدلین فطرت یعنی فطرت بدلنے والے ہیں، مغیر خلق اللہ کے بنائے ہوئے کو بگاڑنے والے ہیں، زنان مخنث یعنی ہجڑے ہیں، خدا کے عہد شکن یعنی وعدہ خلاف ہیں،
ذلیل و خوار ہیں، گھنونے، قابل نفرت ہیں، مردود الشہادت یعنی گواہی کے لیے نالائق ہیں، پورے اسلام میں داخل نہ ہوئے، ہلاکت میں ہیں، مستحق بربادی ہیں، دین میں بے بہرہ محروم، آخرت میں بے نصیب ہیں، عذاب الہی کے منتظر، اللہ عز و جل کو سخت دشمن و مبغوض ہیں، صبح ہیں تو اللہ کے غضب میں، شام ہے تو اللہ کے غضب میں، قیامت کے دن ان کی صورتیں بگاڑی جائیں گی، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے ملعون ہیں، دنیا و آخرت میں ملعون یعنی لعنت کیے گئے ہیں، اللہ و ملائکہ یعنی فرشتے، وہ بشر یعنی انسان، سب کی ان پر لعنت ہے، فرشتوں نے ان کے لعنتی ہونے پر آمین کہی، اللہ تعالی ان پر نظر رحمت نہ فرمائے گا، وہ بہشت یعنی جنت میں نہ جائیں گے، اللہ عز و جل انہیں جہنم میں ڈالے گا، والعیاذ باللہ تعالی یعنی اور اس سے اللہ تعالی کی پناہ۔ مکر شیطان میں مت آؤ بھائیو، رخ پہ تم داڑھی سجاؤ بھائیو، چھوڑ دو فیشن مان جاؤ بھائیو، خود کو دوزخ سے بچاؤ بھائیو، بالیقین دنیا تیری ہے بے وفا، اس سے تم مت دل لگاؤ بھائیو۔ محبت رسول کی نشانی داڑھی بڑھانے کا جذبہ پانے، سر پر امامہ شریف کا تاج سجانے کا شوق بڑھانے، جذبہ عشق رسول سے سرشار ہو کر زلفیں رکھوانے کی سنت اپنانے کا ذوق نبھانے، مدنی حلیہ پر استقامت پانے اور قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، سنتوں بھرے مدنی قافلوں میں سفر کا معمول بنائیے، مدنی نامات کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزاریے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ سننے والے مدنی چینل کے ناظرین توبہ کریں، ہمت کریں اور اپنے چہرے کو مدنی چہرہ بنا لیں۔ اگر ذہن بن گیا تو کہیے انشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت فرمایا کرتے ہیں کہ اب نام مصطفیٰ پر جلدی جلدی گردن کٹے تو کٹے، میری داڑھی نہ مڑے نہ ایک مٹھی سے گھٹے، کم و بیش یہی الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے نیت کی ان کو استقامت عطا فرمائے، جنہوں نے نیت نہیں کی ان کو بھی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے، قولاً فعلاً عملاً، ہر لحاظ سے، ظاہراً باطناً، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔